کی فضیلت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ حضرت امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت فرمایا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وفی روایت او علمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور دوسری روایت میں آؤ کے الفاظ ہیں تو ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ شخص تم میں سے زیادہ بہتر ہے جو خود قرآن مجید پڑھے، سمجھے اور سیکھ لے، یا دوسروں کو پڑھائے، سمجھائے اور سکھائے۔ دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیا تب بھی اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حدیث شریف نمبر 2 آپ سنیے، امام ترمذی نے، امام دارمی نے، امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے مجھ سے، یعنی اس حدیث شریف کے روایت کرنے والے اب حضور ہو گئے اور یہ کلام اللہ کا ہوا، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کریم حق جل شانہ کا فرمان ہے، جس شخص کو قرآن مجید میں مشغول رہنے کی وجہ سے ذکر الہی کرنے کی اور دیگر دعائیں اور مرادیں مانگنے کی فرصت نہ ملی، کوئی اور وظیفے نہ کر سکا، کوئی اور وظیفے نہ کر سکی، وہ دن رات قرآن پڑھتی رہی اور قرآن سمجھتی اور سمجھاتی رہی، یا وہ بندہ قرآن سمجھتا اور سمجھاتا رہا جس نے اپنے زندگی کے مقاصد، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کے پاک کلام کو دینا شروع کر دیا، کوئی اور ذکر، کوئی نفلی عبادت کی طرف وہ متوجہ نہ ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا سب لوگ دعائیں مانگ کر حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ بغیر مانگے نوازا جائے گا وہ شخص جو میرے کلام کی، میرے قرآن کی خدمت میں لگ جاتا ہے، وہ عورت جو اللہ کے پاک کلام کی خدمت میں لگ جائے، سنے سنائے، سمجھے سمجھائے، کتنی خوش نصیب ہے وہ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تجھے دوسرے دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا، دوسرا ذکر الہی اور دوسری نفلی باتیں کرنے والوں سے زیادہ اسے ملے گا جو قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس حدیث شریف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی بزرگی حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو خود ساری مخلوق پر بزرگی حاصل ہے۔ گویا قرآن سارے پیروں کا پیر ہے، گویا اس حدیث سے یہ پتہ چلا قرآن سارے بزرگوں کا بڑا بزرگ ہے، سارے ولیوں سے بڑا ولی ہے، سارے علماء سے بڑا عالم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ، قرآن مجید سے جڑ جاؤ، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ مسلمان خواتین و حضرات، ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے قرآن سے جڑ جاؤ، رسول پاک کا دامن ہاتھ میں تھامتے ہوئے قرآن سے جڑ جاؤ، پھر قرآن مجید آپ کو دنیا اور آخرت میں برکات دیتا چلا جائے گا، اور اتنا کچھ ہوگا کہ آپ سمیٹ نہیں سکو گے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ میلاد شریف کے مہینے میں ہم، اور یا کسی بھی مہینے میں ہم نعت شریف، کلام شریف، درود و سلام کی محافل اور مجلسوں میں قرآن مجید کی خدمت کی وجہ سے، قرآن مجید کے سننے اور سنانے کی وجہ سے نہ جا سکے، ایک وقت ہم نے مقرر کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے قرآن مجید سننا اور سنانا ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے، اس کی DVD دیکھنی ہے، اس پروگرام کو ہم نے دیکھنا ہے، اور عین ٹائم پر کوئی دوسرا ایسا دینی پروگرام آ گیا، کوئی قوالی کی مجلس آ گئی، کوئی نعت کی مجلس آ گئی، کہیں سے دعوت آ گئی، اب ایک طرف وہ دعوت ہے اور ایک طرف آپ کا یہ پروگرام ہے کہ آپ نے قرآن مجید سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید سمجھتے اور سمجھاتے رہو اور دوسری نفلی عبادت میں آپ شریک نہیں ہو سکے تو اس نفلی عبادت میں شرکت کا ثواب بھی قرآن کی برکت سے آپ کو یہیں پر نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی برکات نصیب فرمائے۔
اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ زمر 23واں پارہ آیت نمبر 9 ہے، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہاں بھی اللہ کریم نے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ قرآن مجید کی عظمت ہے کہ قرآن مجید کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاتی ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. نماز تو ہے ہی قرآن مجید کا مجموعہ. سورہ فاتحہ ہے تو قرآن ہے، کوئی اور سورت ہے تو وہ قرآن ہے، رکوع ہے تو قرآن پہ عمل ہے، سجدہ ہے تو قرآن پہ عمل ہے، درود ہے تو قرآن پہ عمل ہے. تو نماز انہی چیزوں کا مجموعہ ہے، تو گویا نماز قرآن پہ عمل کا نام ہے. اور اسی طریقے سے علم، قرآن مجید نے جسے علم کہا ہے وہ قرآن کا علم ہے. اور امام مسلم، امام ابو داؤد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. اللہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں، کسی گھر یعنی مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے لیے جمع ہوتے ہیں، تلاوت کی خاطر جمع ہوتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی خاطر جمع ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اس کا درس قرآن لیتے ہیں، اس خاطر وہ جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آسمان سے سکینت اور رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کریم ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے. اور حضور نے فرمایا، سنو، جس کا برا کردار اس کو پیچھے ہٹا دے، اس کا اونچا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں غور و فکر کر کے اسے پڑھنا، اسے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک رات میں 200 بار قرآن مجید پڑھنے سے بھی افضل ہے. ناظرین و ناظرات، میں یہ بات دوبارہ آپ کے سامنے، ایک بہت بڑے ولی اللہ کی بات، بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی کا چانسلر، وہ عظیم الشان ولی اللہ جس نے کیمیائے سعادت لکھی، جس نے احیاء العلوم لکھی، وہ عظیم الشان ولی اللہ جو قرآن کا مفسر، وہ عظیم الشان ولی اللہ جو محدث، مقنن، عظیم الشان فلسفی، اسلام کا عظیم الشان درویش، ولی کامل، وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو وہ ساری رات 200 مرتبہ قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے. تو آپ توجہ فرمائیں کہ آپ کے لیے دورہ تفسیر کی صورت میں پورے کا پورا یہ قرآن حاضر ہے. آؤ، روزانہ کے اگر 2 رکوع بھی آپ نے سنے، اس کا ترجمہ سمجھا، اس کی تفسیر سمجھ لی، یقین جانیے کہ آپ کی جھولی میں وہ علم پڑے گا جو دنیا بھر کے اس وقت سارے فضول جھگڑوں سے زیادہ افضل ہو. اعلیٰ بات ہے. آپ دنیا کے ادھر ادھر کے معاملات سے میں پڑھنے کے بجائے آپ آؤ قرآن کے زیر سایہ آ جاؤ. مسلمانوں، میرا تو یہ پیغام غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ غیر مسلموں آپ بھی آؤ، سنو میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، سنو میرے سرکار کا قرآن ترجمے اور تفسیر سے سنو. اپنا مذہب چھوڑو، ہندوازم چھوڑو، سکھ ازم چھوڑو، عیسائی ازم چھوڑو، یہودی ازم چھوڑو، دنیا کا ہر ازم چھوڑو، آؤ محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام ابن کثیر نے مسند ابی یعلا کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان پہنچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بلغہ عن اللہ فضیلۃ فعمل بها ایمانا به ورجاء ثوابہ آتاہ اللہ ذلک وان لم یکن ذلک کذلک. اللہ 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 اللہ. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جس شخص کو اللہ کریم کی طرف سے کوئی ایسی فضیلت والی روایت پہنچی کہ جس
پھر اس نے اس روایت پر صدق ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے عمل کر لیا، اللہ تعالی